بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے تمام جامع مسجد کے نمازیوں کی طرف سے محترم و مکرم قاری محمد شریف صاحب اور قاری محمد ندیم صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے 27 روزہ تراویح میں قرآن کریم مکمل کیا. آج جو بابرکت محفل ہے تکمیل قرآن کی ہے، اور آپ میں خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے کہ جو تم نے 1-1.5 گھنٹہ ہو کر روزانہ میرے قرآن کو وقت دیا، آج تمہیں کچھ دینے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، اور وہ دوں گا جس چیز کی تمہیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہے. وہ چیز کیا ہے؟ کوئی کسی سے کہنے لگا میں تیرے سے راضی ہوں، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر پیسہ مانگوں تو گھر رہ جائے گا، گھر مانگوں دکان رہ جائے گی، دکان مانگوں تو دوستی رہ جائے گی۔ اس نے کہا ایسا کر، اس کہنے والے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں
تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، جب تو مل جائے تو مجھے ساری چیزیں مل جائیں گی۔ حکم ہے کہ لمبی دعا مانگو، جامع ہو، لیکن دعا یہ دے دے یہ دے دے دے، اے اللہ کسی طریقے سے اپنی رحمت والا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، جب تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ روٹی مانگ رہے روٹی دے رہا ہے، کھانا مانگ رہے پانی، یار کہیں سے ٹھنڈا پانی مل جائے اللہ پانی بھی دے دیتا ہے۔ جو اللہ سے مانگ رہے اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ سے اس کی محبت، اس کا ساتھ، اس کی رضا نہیں مانگ رہے، وہ مل نہیں رہی۔ سارے کام اس کی مرضی کے خلاف ہی، چاہ رہے ہیں کہ اس کی مرضی کے مطابق کریں لیکن مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ جو ہماری کامیاب ہونے کی ایک خواہش ہے، اس پر جو پالیسی چل رہی ہے کامیابی والا راستہ، وہ بڑا ایک ناہموار سا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے پیسہ بھی چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے مجھے عہدہ بھی چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے مجھے ٹھکانہ بھی چاہیے، کامیاب ہونے کے لیے مجھے عزت شہرت چاہیے، ساری چیزیں کامیاب ہونے کے لیے چاہیے، اللہ نہیں مجھے چاہیے، اس لیے اللہ کو مانگتا کوئی نہیں۔ سامنے بازار ہے، ہزاروں آدمی گزر کے جا رہے ہیں، میں نہیں کہتا نہیں نماز پڑھتے، سارے پڑھتے ہیں، لیکن سینکڑوں آ رہے، ہزاروں نہیں آ رہے۔ جب ہزاروں آنے لگ جائیں گے اور مسجدوں کے اندر نمازیوں کے لیے جگہ تنگ پڑ جائے گی تو پھر محترم مکرم دوستو زبان ہلانے کی دیر ہے، ہونٹ جڑنے سے پہلے اللہ وہ عطا فرما دیں گے جو میری پسند نہیں، جو اللہ کو پسند ہوگی میرے۔ ایک دعا کیا کرے کہ اللہ جو میں آپ سے جن نعمتوں کے حصول کا سوال کرتا ہوں، اگر وہ دینے میں آپ راضی ہیں اور وہ آپ کو پسند ہے تو دے دیجئے، اگر آپ کو پسند نہیں تو وہ چیز دے جو آپ کو پسند ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں اسے بھلا دیجئے، اور اس کے نہ ملنے پر مجھے صبر عطا فرما دیجئے، اور جو آپ دینا چاہتے ہیں اپنے بندے کو اس کے ملنے پر اللہ مجھے خوشی نصیب فرما دیجئے۔ لیکن اتنا وقت تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، اتنا وقت تو ہے ہی نہیں میرے چاند۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ فاطمہ یہ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما وآلہ پڑھ لے، 1000 فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، مجھے ضرورت ہو تو میں پڑھوں، میں تو پہلے بخشا ہوں۔ جس کامیابی کو میں پانا چاہتا تھا، مکان مل گیا، دکان مل گئی، کاروبار مل گیا، جو کامیابی پانا چاہتا تھا وہ میرے پاس ہے، لیکن اس کامیابی کو اس کامیابی کے ساتھ رکھ کر دیکھیے کہ یہ وہ کامیابی ہے جس پر مجھے آخرت کی بے فکری ہو جائے گی، اللہ بھی مل جائے گا، اللہ کا حبیب مل جائے گا، اور موت بھی مجھے آسانی کے ساتھ آئے گی، اس حالت میں کہ میرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، اور موت اس حالت کے اندر ہے میری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ ہاں، بے عیب اللہ سے، بے عیب اللہ سے شفا مانگیں۔ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جاوے، آنکھ زخمی ہو گئی، اب شفا تو مل گئی، ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، عیب آ گیا کہ نہیں؟ ہاتھ میں چوٹ لگ گئی، عیب آ گیا، ٹانگ میں، اللہ مجھے بے عیب شفا دے، اور مجھے کسی کی محتاجگی کے بغیر اللہ جل شانہ ایسی شفا نہ دے کہ مجھے کس کا محتاج بننا پڑے، کہ بیٹے کا سہارا لے کے میں باتھ روم میں جاؤں، بیٹے کا سہارا لے کے میں روٹی کھاؤں۔ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، چلتے پھرتے مجھے اللہ اٹھا لے، اللہ سے دعا کریں بھائی۔ آج دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، اب ناراض نہ ہونا، توجہ کرنا، میری بات کو کسی دوسرے درجے میں نہ لے جانا۔ عبد الحنان اگر اس بات پہ عمل نہیں کر رہا تو محروم، قاری عتیق الرحمان بات پہ عمل نہیں کر رہا، محروم، حبیب الرحمان اسلم صاحب بات پہ عمل نہیں کر رہے، حاسب ندیم قاری صاحب شریف ندیم بات نہیں کر رہے، محروم۔ کون سی بات؟ انجینئر بننا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، وکیل بننا چاہ رہے ہیں، پائلٹ بننا چاہ رہے ہیں، اتنی بڑی محرومی ہے، قرآن سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ حاجی صاحب بھی گناہ گار ہے، اس کے پاس وقت نہیں، گناہ گار ہے، 5 وقت کا نمازی پہلی صف کا گناہ گار ہے، 5 وقت کی اذانیں دینے والا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اگر وہ قرآن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا،
قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے، خواہ وہ ہر سال حج کر کے آ رہا ہے، ہر سال عمرہ کر کے آ رہا ہے۔ اتنا بے اہمیت آپ نے اور میں نے اللہ کے قرآن کو کر دیا کہ ہمارے پاس ایک آٹے کی چھیلی لینے کے لیے 4 گھنٹے لائن میں لگنے کے لیے وقت ہے، قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ خدا کی قسم، اللہ کے قرآن سے جب تک دوری رہے گی، دنیا مرتد ہوتی رہے گی، ختم نبوت کا انکار کرتی رہے گی، دہریے ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ جو انسان کو انسانیت کی معراج ہے وہ تو قرآن کے اندر ہے، جو انسان کو عزت ملتی ہے وہ تو اللہ نے قرآن کے اندر دی۔ جب مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں لگے گا، اتنی بڑی کتابیں انگلش کی، اتنی بڑی کتابیں سائنس کی میں پڑھتا ہوں، مجھے سائنس کے بارے میں پتہ ہے اور میں مدلل تقریر کر سکتا ہوں، بیان کر سکتا ہوں، میں کسی کو لاجواب کر سکتا ہوں۔ کوئی سائنس پر انگلی اٹھائے میں اس کو منہ توڑ سکتا ہوں، میں نہیں یہ ہے سائنس یوں ہے، سائنس یوں ہے، زیالوجی یہ ہے، بیالوجی یہ ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس اس کتاب کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس مال ہے، پھر اس کتاب کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اس کتاب کو عمل کرنے کے لیے، پریکٹیکل کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، اس کی اہمیت آپ کے اندر آئی ہوئی ہے۔ آج قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھا، یہ ایسا دو جھگڑالو ہیں، 2 سفارشی جھگڑالو ہیں، ایک روزہ ایک قرآن، ایسے جھگڑالو ہیں، یہ اللہ کے دربار میں جھگڑیں گے جب تک پڑھنے والے کی بخشش نہیں کروائیں گے، یہ جھگڑتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ پھر ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا قرآن ایسا یار ہے، جنتی جنت میں پڑھنے والا جہاں رہے گا، قرآن بھی وہیں اس کے ساتھ ٹھکانہ بنا کے رہے گا میرے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، دیکھو آپ نے قرآن پاک پڑھا، سنا، اللہ اسے پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ جیسے انسان کا نیند کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، نہانے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کھانے پینے کے بغیر، پانی کے بغیر، اللہ کرے ہمارا قرآن کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، ایسے رہو، اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، میری نشانی کیا؟ داڑھی ہے بھائی، میری نشانی کیا ہے؟ میں ایمان والا، میں داڑھی کی توہین نہیں کر رہا۔ یہودیوں کی کتنی بڑی داڑھی، اگر میری نشانی ایمان کی، مسلمان ہونے کی کرتا شلوار ہے تو دنیا کے اندر کتنے کرتا شلوار پہننے والے ہیں؟ اگر میرے مومن ہونے کی نشانی سر کے اوپر ٹوپی ہے تو لاکھ داڑھی جتنے دنیا کے اندر کو کیپ کو کچھ پہن کے پھر رہا، نشانی میرے پاس کیا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشانی سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کی نشانی کیا ہے؟ الذين يؤمنون بالغيب، بن دیکھے ایمان لے کے آئے۔ جنت ہے ایمان ہے، جہنم ہے ایمان ہے، رحمت ہے ایمان ہے، الوہیت ہے ایمان ہے، ربوبیت ہے ایمان ہے، مالک ہے ایمان ہے، خالق ہے ایمان ہے، رازق ہے ایمان ہے، پالن نہار ہے ایمان ہے، قہار ہے ایمان ہے، غفور الرحیم ہے تو ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر اس ایمان کی دلیل میرے پاس کیا ہے؟ پھر اس ایمان کی دلیل میرے پاس کیا ہے؟ جب اذان کی آواز آتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو خدا کے حضور کھڑا دیکھتا ہے، بندہ اپنے آپ کو کبھی سجدے میں کبھی رکوع میں جاتے نظر آتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑی ایمان کی دلیل ہے، فرمایا جس آدمی کے ایمان کے بارے میں پہچان نہ ہو یہ ایمان والا یا غیر ایمان والا، فرمایا اس کو 5 وقت خدا کے گھر میں آتا جاتا دیکھ لو، اگر 5 وقت اپنا گھر چھوڑ کے، اپنی دکان کاروبار چھوڑ کر خدا کے گھر میں سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے، فرمایا میرے نبی نے آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی اس پر ذمہ داری ہے، فرمایا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کوئی ذمہ داری نہیں، وہ اپنے کرم سے چاہے جنت میں ڈال دے، غصہ دکھائے جہنم میں ڈال دے، قیامت کے دن اسے گلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ سب سے بڑی نشانی ایمان کی، اگر اللہ کی ذات کا یقین دل میں ہوگا، اگر اس کی نافرمانی پر سزا اور اس کی فرما برداری پر جزا اور قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھ کر سامنا کرنے پہ یقین ہوگا تو پھر تو نماز کے لیے قدم اٹھے گا، ورنہ اللہ کی ذات کا یقین کوئی نہیں تو موج مستی ہو رہی۔
12,000 کے لیے صبح اٹھتا ہے، بارش ہے، آندھی ہے، می ہے، سردی ہے، پو ہے، ماگ ہے، دھند ہے، کس طرح دکان پر آئے گا، جھاڑو لگائے گا، پانی کا کولر بھرے گا، پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، کاؤنٹر صاف کرے گا، ساری الماریوں کو جھاڑنی مار کے صاف کرے گا۔ اسے پتہ ہے مالک ناراض ہو گیا، تنخواہ بند ہو جائے گی، نوکری چلی جائے گی۔ 12,000 روپے دینے والا مالک ناراض ہو جائے، تیری روزی نوکری بند کر دیتا ہے۔ وہ مالک جو زمین آسمان کا مالک ہے، اگر وہ نماز کے سجدے کے انکار پر ناراض ہو گیا تو خدا کی قسم تیری میری سانسیں بند کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ نئی جنریشن آج خدا کے گھر میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ نہ امی کو نماز کی اہمیت ہے، ماں کپڑے دھوتی نماز قضا کر رہی ہے، کچن کے اندر ماں پیزا شوارمے بناتی، طرح طرح کی ڈش اپنی بچوں کو دیتی، نماز قضا کر رہی ہے۔ بچوں کو روزے کی اہمیت کس لیے نہیں؟ خدا پاک کی قسم پہلے ہندو، پہلے عیسائی مسلمانوں سے چھپ چھپ کے کھایا کرتے تھے، اب 5 وقت کا نمازی دکان پر بیٹھ کے ہنس ہنس کے کھاتا ہے، خدا کی قسم اسے مرنا یاد کوئی نہیں۔ روزے دار کے سامنے بیمار نہیں کھایا کرتا تھا، یار شرم آتی ہے۔ اب تو ہٹا کٹا پہلوان خدا کی قسم ریڑیوں کے آگے کھڑے ہو کے روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہیں۔ پھر میں جان لوں نہ انہیں خدا پر یقین ہے، نہ مصطفیٰ پہ یقین ہے، نہ انہیں مرنے کے بعد میرے عزیزو خدا کا سامنا کرنے پہ یقین ہے۔ اگر مالک کائنات نے پوچھ لیا، آنکھیں دی تھی، صحت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے عزت دی تھی، آبرو دی تھی، تجھے مال دیا تھا، اولاد دی تھی، شہرت دی تھی، دنیا میں عہدے دیے تھے، اور بندے تو نے جو مانگا میں نے دیا۔ میں نے تیرے سے 1 مہینے 15 گھنٹے بھوکا میں رہنا مانگا، تو نے کوئی نہیں دیا۔ جب میں نے مانگا تو نے نہ دیا۔ آج میدان محشر میں سر پٹک کے دکھا دے، دیواروں میں سر مار کے دکھا دے، سجدے میں جا کے دکھا دے، رو رو کے دکھا دے، تیری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، خون نکلے گا، خون ختم ہو جائے گا، پیپ ختم نہیں، پیپ نکلے گی، ختم ہو جائے گی۔ الہ العالمین کیا بات ہے، آج کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا جب 5 مرتبہ کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب 5 مرتبہ تجھے بلانے پر میں بلاتا تھا تو نہیں مانتا تھا۔ آج 1 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ مجھے بلا، میں تیرے بلانے پر آج کوئی نہیں مانوں گا۔ چل علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا 1800 سال تک آسمان کی طرف خدا کے عرش کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ فرمایا بولتے بولتے انسان کی آواز گدھے جیسی ہو جائے گی۔ 1800 سال بولتے بولتے گلا پھٹ جائے گا، رگیں پھٹ جائیں گی، رگوں میں سے خون نکلنا کب بند ہو جائے گا؟ 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے آواز لگے گی۔ میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، ناول نہیں پڑھ رہا میرے عزیزوں، کسی کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہا، کسی کا پڑھایا ہوا سبق نہیں پڑھ رہا، میں خدا کا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ 1800 سال کے بعد آواز آئے گی قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ فرشتوں اس کے منہ پر مکہ مارو، ہتھوڑا مار کر اس کا منہ بند کر دو، آج مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی، آج میں اللہ اللہ اس کا سننا گوارا ہی نہیں کرتا، پرے کرو سے یہاں سے۔ آج 1 مرتبہ میرے عزیزو دکان پر بیٹھ کے کہ ربا، وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی بندہ، کل 1800 سال تک رب رب کرے گا تو میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا میرے بندے موت سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لے، موت سے پہلے پہلے کچھ اللہ اکبر آگے دے گیا، بینک میں دے رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، گلی کے عیسائی چوڑے کو دے رہا ہے، میونسپل کمیٹی میں دے رہا ہے، دکانوں کا کرایہ دے رہا ہے، اور بندے کچھ مجھے بھی تو دے کیا۔ کل تجھے دینے کی قدر پتہ لگے گی جب مالک کے کائنات تجھے دینے والوں کا اجر بتائے گا، دینے والوں کا اعزاز بتلائے گا، دینے والوں کا پروردگار عالم تجھے شان دکھائے گا، کہے گا الہ العالمین مجھے 1 مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پروردگار عالم نہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا، نہ مال کی دمڑی اپنے پاس رکھ کے دکھاؤں گا، جتنا مال ہوگا سارے کا سارا دے دوں گا۔ اللہ دوبارہ 70 سال کی زندگی دے دے، تیری کبریائی کی قسم میں ساری زندگی سجدے میں گزار کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ کام تمام ہو گیا، کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ابرو نکل گئی، ہاتھ پھٹ گئی، آنکھ کے پاس کس کے تیرے اندر سے اللہ اکبر میرا عزیز روح نکال رہا ہے، اور لوگوں یقین نہیں آتا مرنے کا، تو وہ کمرہ
ادارے کے بانی مولانا محمد صدیق صاحب ربانی نور اللہ مرقدو زندگی کے 50 ورے ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر سناتے رہے. جب جنازہ اس مین گیٹ سے باہر چلا گیا تو مجھے بتاؤ کہ ممبر پر بیٹھنے والے ختم ہو گئے. کوئی ایک نماز بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھی گئی ہو. ایک جمعہ پڑھاؤ جو بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھا گیا ہو. دکانیں کسی کی بند نہیں ہوتی, مکان کی قدر وعدہ نہیں لگتا. میرے عزیزو ریڈی والے کی ریڈی چلتی رہتی ہے. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے, آج تیری دکان پر بیٹا کھڑے ہونے کو تیار نہیں, تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے. 4 بیٹے دکان پر بیٹھنے کے لیے جھگڑے کریں گے, سارے آ جائیں گے. ابھی جنازہ جنازگاہ کی طرف جا رہا ہوگا, ادھر میرے عزیزو 4 تکبیر نماز جنازہ. مولوی صاحب کہیں گے نیت کر لو جی. سارے میرے عزیزو کھڑے ہوں گے. اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آئے گا, اکثریت اس میں تیرے بیٹے بھی ہوں گے, تیرا ماما بھی ہوگا, تیرا تایا بھی ہوگا, تیرا بھانجا بھی ہوگا, تیرے رشتہ دار, تیرے داماد, تیرے بہنوئی بھی ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. میں نے ایسی رشتہ داری کا کیا کرنا جو رشتہ داری میرے پر اللہم اغفر لی حینا و میتنا پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو تجھے دیکھ کے کہتے تھے حاجی صاحب کتنے چلے گئے سی, تسی نظر نہیں آئے, کہ پردیش چلے گئے سی, تھی کول چلے گئے سی. یہ وہی یار ہے جو جنازہ پڑھ کے میرے عزیز اتنی جلدی بھاگیں گے, یہ تجھے قبرستان کے اندر قبر کے اندر چھوڑنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. چل سارے چھڑ کے چلے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے 2000 آدمی جاتا ہے, دفنانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں, 5واں آدمی آتا کوئی نہیں. اتنی تیرے سے بے وفائی کریں گے کہ تجھے قبر میں ڈالنے کے بعد یہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں تیری مٹی بھی نہیں ڈالیں گے کہ ان کے ہاتھوں پہ ڈسٹ نہ لگ جائے, جراثیم نہ لگ جائے. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے, نیچے منہ کر کے کھڑے ہوں گے. تیرا بیٹا روئے گا, اندر بیٹی روئے گی, ادھر بیوی روئے گی. یہ ایسا وفادار ہے, یہ پھول پہ پھون سنے گا, ہنی آیا. اس کی وفاداری کے لیے میں کیا کروں. یہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. ادھر جنازہ قبرستان کے اندر رکھا ہوگا, بڑا بیٹا فون کرے گا, اے روٹی آ گئی جی, آ گئی, بڑیاں شروع کرا دو جی, بڑیاں شروع کرا دو. اچھا بھی کی ہویا, او جی عورتیں رو کے تھک گئی ہیں نا, نیانے نے, چھوٹے چھوٹے بچے نے, کراؤ شروع کراؤ. ابھی وہ اندر بڑا, ابھی اندر نہیں گیا, روٹی شروع کراؤ. پیر محل کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک گیا آئے گا, سب سے بہترین پکوان سینٹر. یہ تیری پھپھی, یہ تیری مامی, یہ تیری خالہ, یہ تیری ماسی, یہ تیری بہن جو تیری چرپائی کو پکڑ کے کھینچ رہی تھی, سے دوپٹے جتی کا پتہ نہیں تھا, اور خدا سے شکوے کر کے کہہ رہی تھی اللہ اینو نہ لے کے جاندہ, مینو لے جاندہ, بال پھاڑ کے, اے اللہ میری عمر اینو کیوں نہیں لگ گئی, اے اللہ اینو تیوں نظر آیا, میں تینوں نظر کوئی نہیں. یہ اندر بیٹھ کے کہے گی تھانوں پتہ نہیں میں چول نہیں کھادی, میں شوگر دی مریض ہاں, میں نے ہوٹل تو روٹی منگا کے دو. کہاں غم حضرات, ایک ضرور اعلان سنیں, کل صبح 8:30 بجے فلاں مرحوم کے لیے جامع مسجد عثمانیہ میں قرآن خوانی کی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ہر ایک کو پتہ ہے 8:30 بجے بلاوا, 11 بجے دعا ہے. میرے عزیزو خدا کی قسم 11:15 بجے سے پہلے کوئی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں آتا کہ پہلے جاؤں گا, مجھے گٹھلی کے اوپر درود شریف پڑھنا پڑے گا, کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا, مجھے سبارہ پڑھ کے تجھے یاد کرنا پڑے گا. میرے عزیزو اتنی جلدی آتا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر, سب سے پہلے یار پانی تو ٹھنڈا رکھ لینا سی, تب نہیں پتہ لوکا نہیں آنا ہے. اللہ اکبر, پلیٹوں کی کھڑکڑ چلے گی, چاولوں میں چمچے چھڑ کہیں گے, اور چمچی نہیں, یہ اللہ اکبر سگا یار جو تیرے سے ادھار لے کے کاروبار کرتا تھا, کوئی کہے گا بھتیجا چمچی کوئی نہیں ہے گی, کوئی نہیں تیرے یاد کرے گا. یہ مولوی بد نصیب, اللہ جو اس کو معاف کر دو, اللہ جو سے معاف کر, یہ بیچارہ مولوی لگا رہے گا, باقی کوئی نہیں کرتا. عصر کے بعد قرآن خوانی, اور نہیں شام پہ جائے گی, اسی گھر بھی جانا ہے, بچے چھڑ کے آئے, پہلے ٹائم رکھو جی, پہلے ٹائم. پلازہ تمہارا پیر محل کے اندر, مارٹ تمہارا پیر محل کے اندر, کپڑے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر, جوتے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر. ہم مہاجر ہو گئے, ہم انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے, ہمارے ہاں میرے عزیزو اللہ اکبر یہ رواج ہے,
باپ مر جائے تو ماں کے خاندان سے، ماموں کے گھر سے کفن کاٹھی آتی ہے، پہلی روٹی ان کے گھر سے آتی ہے۔ اس نامراد اولاد کا میں نے کیا کرنا؟ 4-4 لاکھ روپے بچہ مہینہ کماتا ہے، لیکن اس کی کمائی کا کیا فائدہ؟ وہ مامے کا انتظار کر رہے ہیں، 3000 روپے کا باپ کو کفن نہیں دے سکتا۔ 4 پیٹیاں گھر کے اندر پڑی ہیں، کھیس گھر کے اندر پڑے ہیں، کمبل میرے عزیزو دبئی کے پڑے ہیں، کمبل ایرانی کمبل گھر کے اندر پڑے ہیں، لیکن آج یہ اتنا بے بس ہے جو پنچایتوں کا فیصلہ کرایا کرتا تھا، آج اتنا بے بس ہے جو اپنے علاقے کا بڑا تھا، آج اتنا بے بس ہے یہ جانوروں کی طرف بھی گھورتا تھا تو جانور منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اس کا اتنا روب دبا ہوا کرتا تھا کہ بیٹی بھی ساوڑے سے اور بچہ تو دوڑ ہی جاتا تھا، ابا آ گیا، بیوی تو ڈر کے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، ماں بھی بات کرتے گھبراتی تھی، ابا بھی تیرے سامنے کچھ کہتا ہوا ڈرتا تھا، پتر چڑک نہ دوے۔ آج ایسا بے بس ہو کے پڑا، فرشتے نے تھپڑے مار مار کے خدا کی قسم لٹا دیا، پوٹی پیشاب نکلا پڑا ہے۔ آج تیرے 7 بچوں میں سے تیری کوئی پوٹی پیشاب دھونے کے لیے بھی تیار نہیں، تیری جو کپڑا تیرے دل سے اترا جوتیوں سے پرے کریں گے اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، ابھی تیرا جنازہ اندر پڑا ہوگا، جو جن کپڑوں میں تیری موت آئی وہ کپڑے دہلیز سے باہر پڑے ہوں گے، نہ بھائی پہننے کو تیار، نہ بیٹا پہننے کو تیار۔ جنازہ قبرستان کی طرف جائے گا، تیری سگی بیٹی ویپر مار کے تیرا اترا ہوا جوڑا اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گی۔ جس صابن سے تجھے غسل دیا جائے گا وہ صابن تیری بیوی استعمال نہیں کرے گی، تیری بیٹی استعمال نہیں کرے گی۔ جس لوٹے سے تیرے پہ پانی ڈالا جائے گا، اللہ کی قسم تیرے گھر والے وہ لوٹا استنجے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اتنی بے وفائی۔ جس چرپائی پر تیرا انتقال میرا انتقال ہوگا، اس چرپائی پر میری سگی بھی لیٹنے کے لیے تیار نہیں، میری امی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، میرا ابا بھی ہاتھ توڑ کے چلا گیا۔ جس چرپائی پہ بیٹا مرا وہ چرپائی بھی گھر سے باہر، وہ بستر بھی گھر سے باہر، جس پیالی جس گلاس میں وہ بھی تھیلی میں باندھ کے، اللہ فرمائیں گے اس کے لیے پیچھے پیچھے بھاگ سے پتر دعا۔ اتنی بے وفائی کے دعا کے لیے بھی مسجد کے اندر بلایا گیا کہ مولوی صاحب دعا کر دو۔ اللہ اکبر، ہماری اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں۔ اور میرے عزیزو مئی کا اپریل کا مہینہ ہے، جب سے روزے شروع ہوئے بتاؤ کون کتنی مرتبہ قبرستان گیا؟ کوئی جمعے کے جمعے گیا، کوئی روزانہ، تو سال ہو گیا قبرستان کے اندر پڑے ہوئے۔ 4 بیٹوں کو ماں کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ملی۔ او بھائی اللہ نے عقل نہیں دی میرے چاند؟ ان 4 دنوں کے اندر اللہ کی قسم میں نے 2 ٹرالر کے اور ایک کوچ کا ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا، توبہ توبہ توبہ۔ جو ڈرائیور 4 گھنٹے بعد کہتا تھا مولوی صاحب کہیں ریسٹ ایریے پہ 10 منٹ بعد 10 منٹ وہاں کھلان دو، 19 گھنٹے پرسوں 19 گھنٹے ٹنڈو الایار حیدرآباد سے 30 کلومیٹر دور، پرسوں رات میں 2 بجے وہاں دعا سے فارغ ہوا، اس سے 1 دن پہلے کراچی میں، اس سے 1 دن پہلے سکر میں 4 دن میں 3 صوبے ہو کے آ گیا۔ میرے عزیزو 19 گھنٹے اللہ کی قسم گاڑی چلاتا رہا۔ وہ میں نے کہا سو جا، کہ مولوی صاحب چہرے میں نے ایسے پچ کے دیکھے، میری نیند اڑ گئی۔ وہ ٹنڈو الایار سے 19 گھنٹے رات 2 بجے چلا، اگلے دن 5:30 بجے ہم پسرور پہنچے، ہلووال نارووال کے پاس کل پہنچے۔ اللہ کی قسم نہ مجھ سے تقریر ہوئی نہ ڈرائیور کو نیند آئی، کہنے مولوی صاحب 80 بھی روڈ تے پہ گئے تھے، ساڈا کی بنے گا، اگلا پچھلا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، گاڑیاں نہیں اوپر، مرد مرنے والے زخمی نیچے، آئے کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں میں پنڈی سے میرے عزیزوں بیان کر کے آ رہا، ایک زوم کر کے میرے عزیزوں گاڑیوں گزری، ڈونگے بونگے زوم کر کے گزری، اور میرے ڈرائیور کو کہا، میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری گاڑی ٹرالے کے نیچے ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر، وہ اتنے بچوں کی سسکیاں رونا۔ میرے عزیز اللہ کی قسم موت روزانہ اپنا چہرہ دکھا کے جاتی ہے۔ یہ کیسا ہے؟ 20 سال کے بعد کہتا دیکھا لگتا ہے، موت کو روزانہ دیکھتا ہے، پھر بھی موت سے واقف کوئی نہیں۔ موت نہ آتی، خدا پاک کی قسم نہیں آتی تو سارے نبیوں کے سردار پر نہ آتی۔
جب صحابہ حضور کی تدفین کے بعد اللہ اکبر حجرہ عائشہ سے باہر آئے، سامنے تو مکان تھا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں میرے عزیزو، اس بیٹی کو قرار نہ آیا، نبی کی لختے جگر بدعت ملنی فاطمہ، جگر کا ٹکڑا فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، حسن حسین کی امی فاطمہ، علی کی گھر والی فاطمہ، خدیجہ کی لختے جگر محمد عربی کی نور نظر فاطمہ، عرش والے بھی حیا کریں فرش والے بھی حیا کریں، وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل پوچھ کے آئے، وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل بھی آ کر حیا کرے، باہر کھڑا ہو کے اندر آنے کی اجازت مانگے۔ رب کعبہ کی قسم وہ فاطمہ پردے کو کھڑی لا رہی ہے، حضرت انس گزرے کہنے لگی ویر انس ادھر آ، بلال گزرے بھائی بلال ادھر آ، حضرت ابو ہریرہ گزرے چچا ابو ہریرہ ادھر آ، تو 24 گھنٹے در نبوت پہ پڑا رہتا تھا، ابو ہریرہ تو گھر نہیں جاتا تھا، 24 گھنٹے پانی نہیں پیتا تھا، روٹی نہیں کھاتا تھا، تو ہر وقت پڑا رہتا تھا۔ ابو ہریرہ تو کو کلیجہ کہاں سے لے کے آیا، وہ دل کہاں سے لے کے آیا کہ اپنے سامنے اپنے اللہ اکبر اپنے سامنے اپنے پیشوا رہنما سارے نبیوں کے سردار کی قبر پہ مٹی ڈال کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے دکھایا۔ حضرت علی کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے، جناب نبی علیہ السلام کی جدائی میں سیدہ فاطمہ نے 6 مہینے میں کبھی ہنس کے ہی نہیں دیکھا۔ اتنی سی انی جی فکر کر لیا کرو، اتنی سی کہ بس میں نے جانا ہے، روزانہ مراقبہ کرو۔ آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی، وہ ملک الموت آ گیا، آنکھیں بند ہوئی، میں نے یہاں درد ہو گیا، آنکھیں بند ہوئی، ملک الموت نے آ کے اپنا چہرہ دکھایا اور میں نے کروٹ لبل لی، میں نے کہا ہے، بیوی نے کہا کی ہویا؟ اللہ اکبر۔ ملک الموت کہنے لگا لے ہویا نہیں ہون والا ہے، ہویا نہیں ہون والا ہے۔ یہی ہے نا تو لڑ لڑ کے میکے جایا کرتی تھی، یہی ہے نا جو کپڑوں کی سلائی پہ لڑی، یہی ہے نا جو اللہ اکبر عیدی پہ لڑی، یہی ہے نا اللہ اکبر جتی نہیں آئی لڑی۔ اب تو روئے گی، سر پٹک پٹک کے روئے گی، عورتوں کے گلے لگ لگ کے روئے گی، دیواروں میں سر مار مار کے روئے گی، دنیا تجھے جھلی کہے گی، دنیا تجھے پاگل کہے گی۔ وہ گیا وہ گیا، اللہ اکبر۔ بوئے سے کھڑی ہو کے قیامت کی صبح تک انتظار کر، رب اکبر کی قسم جانے والا کبھی واپس کوئی نہیں آیا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان مرنا ہے، آنکھیں بند کر کے روزانہ رات کو اوہو یہ ملک الموت آ گئے، یا کہ میری سنگی مروڑ دی، میری روح نکلی، میری رال ٹپکی۔ وہ بیٹی دوڑتی آئی، جزاک اللہ، وہ بیٹی دوڑتی آئی، ابو ابو اکھا کھول، ابو اکھا کھول۔ ابو جی بولدا کیوں نہیں؟ ابو جی ویکھدا کوئی نہیں۔ ابو کہتا ہے ملک الموت نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ملک الموت چھوٹی سی بچی کی طرز کا، مجھے بولنے تو دے، جواب تو دینے دے، جوان بیوی کی طرز کا۔ اللہ اکبر۔ وہ میری بڈھڑی مائی کہندی ہائے ہائے کی ہو گیا، اس پر تو طرز کھا لے، ایک مرتبہ تو ماں کے ساتھ بولنے دے۔ ماتھا چوم چوم کے ابا کہہ رہا یار تو تے میری کمر ہی توڑ کے چلا گیا، یار تو تے ہنسدا ویڑا گھر اجاڑ کے چلا گیا، تیرے بعد میرا سارا کون بنوں گا؟ فرشتے سے کہا مجھے آنکھ کھول کے باپ کو دیکھنے دے۔ فرشتہ کہتا خبردار، اللہ اکبر، میں تجھے آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ٹانگ میری ہے، ایک میری سیدھی، میں کہ فرشتہ سیدھے تو لینے کا خبردار، ایسے حکم ہوا میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ روٹی کا لقمہ منہ میں نے کہا مجھے چبانے تو دے، کہا خبردار مجھے حکم ہے کہ سجی طرح لقمہ بغنچی دبو لینا۔ میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا، میں نے کہا پینے کی اجازت دے، کہتا خبردار، ایک گھونٹ پینے کی اجازت تھی، دوسرا گلاس میں اجازت کوئی نہیں۔ کس چیز پر میرے عزیزو بے فکر ہو کے بیٹھے، کس چیز پر اترا کے بیٹھے؟ یہ کیڑوں نے کھانا ہے، اگر ایمان کی حالت نہیں گئی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کیڑے خدا کی قسم ہڈیاں نکال کے باہر پھینک کے رکھ دیں گے۔ روٹی پر سے ہم دانتوں سے گوشت اتارتے ہیں، کے رکھ دے گا، ہماری کھالیں اتار کے رکھ دے گا۔ یہ قبر جب بیچے گی اپنا آپ دکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی ضرور ہے، لیکن قبر کے اندھیرے نے میں محمد کو بھی بوڑھا کر دیا ہے۔
نماز نور ہے، نماز گھر کا سکون ہے، نماز رزق میں برکت ہے، نماز مومن کی حیا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کامیابی دلاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نبی علیہ السلام کے عہدے کوثر پہ کھڑے کرنے کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ ہے، عرش کے سائے کا ذریعہ ہے، دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے، بیماری سے شفا کا ذریعہ۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور میرا بندہ در در ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہنا تیرا کام ہے، اپنی سارے خزانوں کا رخ تیرے قدموں کی طرف موڑ دینا میں خدا کا کام ہے۔ سب سے بڑھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے دیا جب میں یہ مانگتے ہیں میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ کتنے بے وفاؤ، تم کہتے ہو مٹی سے دے میں انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جیب میں سے دے تو انکار کر دیتا ہے۔ تو کہتا آسمانوں سے دے، میں کہتا ہوں میں انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہاتھ سے دے تو مٹھی میں لے کے بیٹھتا ہے، نہیں دیتا۔ مجھے نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ بیٹے کو دے گا نتیجہ نہیں نکلے گا، بیوی کو دے گا تجھے حساب نہیں دے گی، رشتہ داروں کو دے گا، خاندان کو دے گا، ملازموں کو دے گا، کوئی حساب نہیں دے گا۔ مجھے دے، میں قیامت کے دن پورا پورا تجھے حساب دوں گا۔ لگایا تھا نا بیوہ کے گھر راشن دیا تھا نا، 2 کلو آٹے کی تھیلی دے کے آیا تھا نا، 1 کلو گھی کی تھیلی دی تھی نا، کس کو دی تھی؟ مجھے دی تھی۔ مجھے اللہ تجھے کیسے؟ وہ تو دروازے پر آئے، اس کے کپڑے بھی پھٹے تھے، جتی بھی ٹوٹی تھی، لیکن بندہ دیکھ اس نے اپنا آپ نہیں دکھایا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے، تو نے اسے نہیں دیا تو نے مجھے دیا۔ میں گھی نہیں کھاتا، میں چینی نہیں کھاتا، میں گھی نہیں استعمال کرتا، میں آٹا استعمال نہیں کرتا، تو نے میرے بندے کو نہیں دیا، مجھے دیا۔ جب میرے بندے کے تیرے ہاتھ سے میرے بندے کے ہاتھ میں جا رہا تھا، میں نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا فرشتوں ذرا اس کا اسکریچ لے لو، فرشتوں اس کا نقشہ لے لو، اس کی مووی بنا لو۔ اس نے مجھے گری ہوئی چیز دی، میں قیامت کے دن وہ دوں گا کہ جنت کی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یا ابن آدم، جب میں مانگوں تو انکار نہ کر، جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ تو میرے گھر میں لینے کے لیے آ، میں تیرے گھر میں دینے کے لیے آؤں گا۔ تو بستر مرگ پہ مانگے گا میں وہاں دوں گا، تو اسپتال میں، تو سواری میں، تو شہر میں، قریہ گاؤں میں مانگوں گا۔ او بندے جب میں مانگوں اللہ اکبر، تو 1 مانگے میں 10 دوں گا، میں 1 مانگوں تو انکار نہ کرنا۔ بندے عدلہ بدلہ کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کے پاس بیٹھے، کان میں کہہ رہے اللہ میرا نبی اور میرا پیغمبر اپنے اللہ سے کہے بس کر دے، وہ مجھے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جبرائیل کی دوڑیں لگ گئی۔ اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا سے نیچے کون آیا؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کملی والے یہ تیرے سے کہہ رہا ہے کہ اسے کہہ دینا بند کر دے، وہ کہہ رہا ہے تو مجھے دینا بند کر دے۔ اللہ اکبر، اے عثمان جب میں مانگتا ہوں تو دیتا ہے، تو مانگے میں تجھے کیوں نہ دوں؟ اے عثمان اگر یاری توڑنی ہے، اگر پارٹنرشپ ختم کرنی ہے، اگر شراکت داری ختم کرنی ہے، پھر میں مانگوں تو نہ دیا کر، تو مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ عثمان جب میں مانگتا ہوں تو تن کے کپڑے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب تو مانگتا ہے میں اپنے سارے خزانوں کا رخ تیری طرف موڑ دیتا ہوں۔ یہ عثمان نے میرے ساتھ یاری لگا رکھی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ سے پارٹنرشپ کر لو، اللہ سے کاروبار کر لو، کبھی کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ کیا کاروبار؟ اے اللہ میری پوری کمائی کا 5واں حصہ تیرا، پوری کمائی کا 10واں حصہ تیرا۔ اللہ 10,000 کماؤں 1,000 تیرا۔ اللہ فرماتے پھر سیکیورٹی گارڈ، پھر کیمرے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر چوکیدار، پھر گن ریفر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ 1,000 روپے پر ایسی سیکیورٹی دوں گا، ایسی فارسی دستے بھیجوں گا۔ میرا بندہ اللہ اکبر اپنے مال کو دروازے کھول کے سو جا، دروازے کھول کے اپنا مال سامنے رکھ کے سو جا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، چور تو دور کی بات میں تیرے دروازے پر شیطان کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ کرو تو سی اللہ سے سودا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ابھی انہوں نے پڑھا تھا
والضحى واللیل اذا سجا، ابھی انہوں نے پڑھا تھا الم نشرح لک صدرک، ابھی پڑھا تھا والتین والزیتون، ابھی پڑھا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، ابھی پڑھا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ابھی پڑھا تھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ابھی پڑھا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارا۔ وہ قرآن تیرے بیان کرنے پہ قربان، اللہ اکبر۔ اذا زلزلت جب مردے قبروں میں چلے جائیں گے، پھر جھٹکا دے کے زمین کو ہلائیں گے، پھر آسمان سے 40 سال بارش برسائیں گے۔ واخرجت الارض اثقالها، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مرنے والے تک جو بھی قبر میں پڑا ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، ایسے پانی میں تیرے گا جیسے تنکے تیرتے، سارے باہر نکال کے رکھ دیں گے۔ وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارا بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره انی ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کسی کو آنکھ ماری وہ بھی بتا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی کو سیٹی ماری وہ بھی بتا دیا، چپکے سے اللہ اکبر کسی کے لیے دعا کر دی وہ بھی بتا دیا۔ اللہ یا اللہ اے میرے اعمال نامہ نہیں، اے اللہ یہ جھوٹ ہے، یا اللہ یہ جھوٹ ہے، میری کوئی نہیں میری کوئی نہیں۔ اللہ کہا چپ کر، ہونٹ سی دو، تروپے لگاؤ، ٹانکے سٹیچنگ کر دو۔ یہ بولتی ہے نا، کان کبھی بولتا ہے، ناک آنکھ بولو، پیر پیر بولا کبھی، ہاتھ۔ اللہ یہاں سی دیں گے، آج وہ بولے گی جو چلا کرتے تھے، آج وہ بولیں گے جو پکڑا کرتے تھے، آج وہ بولیں گے جو دیکھا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ بولے، یہ لکیروں والی ہتھیلی، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پیر کی تلیاں۔ جب یہ بولیں گی تو چپ 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 چپ، یہ کیا ہو گیا؟ پیر بولیں گے اللہ میں گواہ ہوں، وہ کہے گا میں تو تمہیں ایڑیاں بج باج کے، میں تمہارے اللہ اکبر وہ کریم میں رگڑتا تھا ایڑیاں صاف کرنے والی، موزے پہنتا تھا چمڑے کے، تمہیں کتنا بچایا، گارے سے، پانی سے، گندگی سے بچایا، تو ہی میرا بخاری۔ ہاتھ کو کہا شرم نہیں آتی، رشوت کا پیسہ 5-5 ہزار کی گڈی پکڑتا تھا، تیرے ہاتھ میں تھی نا، شرم تو نہیں آتی۔ یہ بولیں گے پھر کیا کرے گا؟ دیکھو میری طرف دیکھو، قرآن نقشہ بیان کرے، یہاں تک ہاتھ کو نہیں تک اندر چلا جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اوے چپ کر دو، اے اللہ کون تھا؟ بند کمرہ تھا، روشن دان، کھڑکیاں، چٹخنیاں، تالے، لاک لگا ہوا تھا، یا اللہ آٹومیٹک لاک تھا، کون تھا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا، اتنا گناہ، اتنا بڑا گناہ جس نے سارے کا سارا کھول کے رکھ دیا۔ پھر اعلان ہوگا تجھے پتہ نہیں تھا، تو اکیلا تھا، دوسرا تیرے ساتھ میں ہوتا تھا، تم 2 تھے تو میں تیسرا میں، تم 3 تھے تو چوتھا میں ہوتا تھا، تجھے کہا نہ تھا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لے کے آ جا سامنے۔ اتنا بڑا رجسٹر اے کی جی، یہ تیری کارگزاری، تیری حاضری، تو کہے گا جی میری کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نہیں پڑھوں گا، جبرائیل نہیں پڑھے گا، میرا محمد نہیں پڑھے گا صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ۔ پڑھ ذرا، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ کہے گا فمن یعمل مثقال ذرۃ، کیڑا سیڑھا لکھدا سی، کوئی نظر نہیں۔ یہ کون تھا؟ ادھر میرے عزیز کرام الکاتبین، یہ کھڑے ہیں 2، رات کے اندھیرے میں بھی لکھتے ہیں، انہیں اینک کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں خوردبین کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ راتوں کا جو سجدہ تہجد میں وہ چپکے سے رونا، وہ آنسو کا بہانا، یہ بتائے گا اللہ اتنے آنسو گرے تھے، یہ بتائے گا اللہ اتنے قدم گناہ کی طرف چل کے گیا تھا، یہ بتائے گا یؤمن والذین یؤمنون بما انزل الیک، قرآن پر یقین، قرآن پر اگر قرآن پر یقین ہوتا، ہر ایک کے سینے میں قرآن ہوتا، ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوتا، قرآن الماری میں نہ ہوتا۔ میرے عزیزو قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ،
اور قرآن کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ۔ حاجی صاحب بھی ملوث ہے، قاری صاحب بھی ملوث ہے، قرآن کا پڑھا حافظ بھی۔ مولوی صاحب دعا کرو جی میرا پتر قرآن کا حافظ بن جائے، یا اللہ ان کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے، اللہ اس کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ اللہ نے کہا بنا دیا، آگے بھی تو مانگ، آگے بھی تو مانگیے۔ قرآن کا حافظ بنا، داڑھی کوئی نہیں، مونچھیں یہاں تک۔ قرآن کا حافظ بنا، رمضان المبارک میں مصلی کوئی نہیں۔ ابا کہتا پتر ہے قرآن سنا لے، اس لیے تو پڑھایا سی، ہنس کے دکھا دیا یار قرآن نہیں پڑھایا۔ اور مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا، جتیاں بیچنا، مولوی صاحب کپڑے بیچنا، مولوی صاحب دہی بھڑوں کی ریڑھی میں، گول گپوں کی ریڑھی میں، مجھے قرآن سنانے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہم نے مانگا ہی کوئی نہیں، اللہ سے کہا اللہ قرآن کا حافظ بنا دے، بن گیا۔ تو 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ، ایک جوڑا 1000۔ مولوی صاحب تو اڈا بڑا احسان ہے، تو پتر نے قرآن پڑھایا، بڑا احسان ہے مولوی صاحب۔ قرآن پاک، یا اللہ آج کے بعد صرف یوں نہیں کہہ رہا کہ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا۔ 4 دعائیں اور کرنی ہیں۔ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، 4 دعائیں۔ اللہ میرے بچے کو عامل قرآن بنا، حامل قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عاشق قرآن بنا۔ جب تیرے میرے بچے کو قرآن سے عشق ہو جائے گا، روٹی ملے نہ ملے خدا کی قسم قرآن پڑھے گا۔ پھر نہیں یقین آتا، چل پانی پت کے اندر ضلع کرنال میں ایک خدا کا ولی سو رہا ہے، جناب ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جل کا ابا شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں آیا۔ کس کے پاس؟ حضرت بہاء الحق زکریہ ملتانی کے پاس۔ ٹانگوں سے یہ خدا کا بندہ معذور ہو گیا، بیٹھے بیٹھے ایک دل زور سے کہا اللہ۔ کیا کہا؟ نہیں کیا کہا؟ جس نے آج اللہ کی دی افطاری میں کھایا، جس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا، وہ اپنے دل کا اپنے سینے کا دور لگا کے کہے کیا کہا، اور بلند آواز سے کیا کہا، شہادت کی انگلی اٹھا کے کو کیا کہا، ذرا 10-15 مرتبہ کہہ لو اللہ 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 اللہ۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں پتہ نہ لگا اس کی رحمت، یہ سن کر اس کی رحمت خوش ہو کے پنکھوں کے نیچے تک آ گئی، یہاں تک آ گئی ہے۔ کیا کہا ہم نے زبان سے؟ بہاء الدین زکریہ ملتانی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا کہا؟ بابا بلے شاہ نے کیا کہا؟ حضرت علی حجویری نے کیا کہا؟ صابر پیا کلیری نے کیا کہا؟ سخی شہباز قلندر نے کیا کہا؟ سخی سرور نے کیا کہا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، سیون سرکار نے کیا کہا؟ پھر جو انہوں نے کہا پھر تم بھی کہہ دو اللہ 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 اللہ۔ اب دعا کرو، اے اللہ یہ زبان پر ہے، اللہ یہ دل کے اندر بھی اتار دے۔ جس دن دل نے کہہ دیا اللہ، اللہ فرمائیں گے تو پھر کوئی نہیں کلا، میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ پریشانیوں میں پکار آؤں گا، جوانیوں میں پکار آؤں گا، بڑھاپے میں پکار آؤں گا، تنہائی میں پکار آؤں گا، کپڑا نہ ہو پکار آؤں گا، روٹی نہ ملے پکار آؤں گا۔ میرا بندہ موت کے وقت آئے گا تب بھی میں تو پکارے گا، میں آؤں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ تیرا رخ قبلے کی طرف کرواؤں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھواؤں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد جس گھر میں تو نے آنا ہے وہ میں تجھے گھر دکھاؤں گا۔ یا اللہ کیا کرے گا؟ رحمتوں کا سایہ دوں گا۔ یا اللہ کیا کروں گا؟ ایمان کی موت دلواؤں گا۔ اللہ کی قسم، ملتان کے اندر ایک گھر ہے جس کا میں بڑا واقف ہوں، ہر سال 8واں سال ہے، مجھے مولوی ثناء اللہ کے 21ویں رات کو ختم قرآن لاہور ڈیفینس میں میرے عزیزوں جاتے ہوئے پتہ ہے میرے عزیزوں اس کا ابا کیسے مرا؟ غریبی ایسی تھی، شلوار کپڑا ایک رنگ کا کوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی کرسی۔ میں جس دن ان کے گھر گیا، ٹوٹے کپ میں چائے اور میرے عزیزوں 2-4 بسکٹ، اللہ اللہ 500 1000 دانے کی تسبیح۔ جب موت آئی وضو کروایا، گھر والی سے کہا اللہ اکبر، سارے بیٹوں کو اطلاع کر دے، اب جدائی کا وقت آ گیا۔ جب سارے بیٹے آ گئے، کہنے لگے بیٹوں میں نے تمہیں قرآن کس لیے پڑھایا؟ مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے؟ قرآن کس لیے پڑھایا؟ حافظ بننے کے لیے؟ نہیں، میں نے تمہیں قرآن آج کے دن کے لیے پڑھایا تھا۔ وہ فرشتوں کی جماعت آ گئی، سیدھا ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا، کہنے لگا مجھے سارے سورہ یاسین سناؤ۔ 5 بچوں نے سورہ یاسین سنائی۔ بیوی کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بس
بس ہو نہیں گیا، ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہنے لگا السلام علیکم، تیرا حق میرے پہ معاف، میرا حق تیرے میں معاف، ذرا باہر چلی جا۔ بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو اللہ اکبر، ٹھیک ہے میں نے تمہیں پلازہ نہیں دیا، مکان نہیں دیا، لیکن تمہیں قرآن کی دولت دی، مصحف۔ بیٹو اگر تمہارا حق کھا گیا تو پیو کو معاف کر دو۔ مفتی ثناء اللہ، مفتی عبید اللہ رونے لگ گئے، کفایت اللہ، مفتی سیف اللہ رونے لگ گئے کہ کمرے سے باہر جا، اب وہ آ رہے جس کا انتظار تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کہنے لگے ہم باہر کھڑے ہو گئے، اتنے میں کہنے لگا السلام علیکم، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، وضو کی حالت میں ہوں، سورہ یاسین پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، آؤ اب لے جاؤ، میں ہر چیز میں تیاری میں ہوں۔ اپنے گھر والوں سے کہنا اور دروازے پر آؤ، یہ اللہ کی قسم بیٹے بتا کے رو رہے تھے، کہنے لگے دروازے پر بلایا، کہنے لگے گواہ رہنا، باہر والوں گواہ رہنا، اندر والوں تم بھی گواہ رہنا، میں کفر پر نہیں جا رہا، ایمان پر جا رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیسی موت! ہر سال میرے عزیزو ہمارے ساتھ 12,000 روپے کا تعاون کرنے والا فاروق بھائی، اللہ جتنا میرے عزیزو صدیق صاحب پیسہ کماتا یا تبلیغ میں یا حج یا عمرہ، اولاد میرے پاس اس کے پاس تھی کوئی نہیں۔ مدینے کے سفر میں اللہ اکبر جانا 2 دن بعد لوگوں نے تھا، کہنے لگا نہیں بھائی مجھے تو بلاوا آ گیا، وہ بلا رہے ہیں۔ گھر والے کہنے لگے یہ قافلے کو چھوڑ کے گروپ کو کہو گا تم چھوڑ جانو نہ جاؤ۔ اللہ، اور بیوی دوسری میرے عزیزو 1 سالی، اس کا گھر والا، 4 آدمی گئے، گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا، دروازہ کھولا، مدینے کے رستے میں کلمہ پڑھتے پڑھتے شہید ہو گیا۔ شہداء کے قبرستان بدر میں دفن ہوا پڑا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی کپڑے پہنتا، کوئی نہاتا، کوئی دکان پر جاتا، کوئی موٹر سائیکل پر۔ اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، یہ مدینے کے سفر پہ جاتا جاتا پیش ہوگا۔ اللہ سائیں پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے، کہ تیرے محمد کے روزے پر درود و سلام سنانے جا رہا ہوں۔ ایسی اللہ سے موت مانگ لو۔ حضرت عثمان غنی کیا مانگا کرتے؟ اللہم احیینی سعیدا، پڑھ لو، اللہم احیینی سعیدا، اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا۔ اے اللہ زندگی سعادت والی دے دے، موت شہادت والی عطا فرما۔ بلند آواز سے کو آمین۔ اللہ جب قرآن زندگی کے اندر آئے گا تو خدا کی قسم زندگیاں بدلیں گی۔ حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ، اپنے دور کا سب سے بڑا ڈاکو، اپنے دور کا سب سے بڑا بے عزیز اور رہزن ڈکیتی کرنے والا، پتہ لگ جاتا فضیل آ گیا، لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے عزیزوں کسی گاؤں قصبے کو لوٹنے کا ارادہ کیا، پوری ڈاکوؤں کی جماعت چلی۔ جب میرے عزیزوں لوگوں کی چھتیں پھلانگتا ہوا جا رہا تھا، اللہ اکبر، ایک گھر کے اندر پتہ لگا فضیل آئے گا، عزت نہیں بچیں گی۔ ابا کہنے لگا پترو سو جاؤ، آج میں عزت اس کے حوالے کروں گا جس کے قبضے میں ساری چیز ہے۔ قرآن کھول کے بیٹھ گیا، پتہ لگا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، چھتوں پر ٹاپنے کی آواز آئی۔ اس نے زور سے قرآن پڑھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ابھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائیں، آنکھیں برسنے لگ جائے؟ اللہ اکبر، فضیل چھتے پھلانگ رہے تھے، ٹاپ رہے تھے، جب یہ قرآن کی آیت پہنچی دل کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ اکبر، منہ موڑ کے کہنے لگا ڈاکوؤں کی جماعت جاؤ جاؤ، اب چوری کا ارادہ نہیں، اب توبہ کا ارادہ ہے۔ جب یہ بات سنی تو پوری ڈاکوؤں کی جماعت نے ہتھیار پھینک دیے کہ واہ واہ ایکڑی یاری ہے، چوری تو اکٹھے کرتے تھے، آج توبہ بھی اکٹھے کریں گے۔ اللہ اکبر، پوری جماعت نے میرے عزیزوں ڈاکوؤں کی نے توبہ کی۔ پھر یہی فضیل تھا، قرآن کی ایک آیت نے رنگ دکھایا، اللہ کی رحمت کا اثر پڑ گیا، قرآن نے صبغت اللہ اپنا رنگ دکھا دیا، اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ پھر ہر ایک کے دروازے پر معاف کر دے تیری بھینس کھولی تھی، معاف کر دے تیرے گھر میں کنگن چوری کیے تھے، معاف کر دے تیرے گھر میں چوری۔ چلتے 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 ایک یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، میاں گل سن، کون؟ فضیل۔ وہ ڈر کے اندر سے باہر نہ آیا کہ کل تک ڈاکو تھا، آج تائب ہو کے آیا، ڈرنا۔ اللہ اکبر، مجھے تو خدا کی خشیت نے ڈرا دیا۔ اب یہودی چوڑا ہو کیا بات ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں جو تیری چوری کی، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، جس کا تھا لٹا دیا، بھینسوں والوں کی بھینسیں، بکریوں والوں کی بکریاں، اونٹ والوں کی اونٹ لٹا دیے، بس گھر معاف کر دے۔
اور چوڑا ہو گیا، اچھا چوریاں تے زینہ زوریاں، اب نیا حربہ کو لوٹنے کا، چل چل۔ فضیل دروازے پہ بیٹھ گئے، محنت کروں گا، مزدوری دوں گا، مٹکے بھروا، پانی بھروا، کھیتوں میں ہل چلوا۔ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ اچھا تیرے پاس جو جانور ہیں، ہاں ہاں ان کا چارہ کاٹ کے لاؤں گا، ان کا چارہ دوں گا، جب تیری نو چوری پوری ہو جائے مجھے آزاد کر دینا۔ وہ کہنے لگا کل تک تے فضیل ایاز ڈاکو سی، آج ولی اللہ بڑا بن گیا۔ انہوں نے کہا اچھا توبہ کر لی تو نے؟ کہا ہاں۔ کیوں کی؟ کہ اللہ کی قرآن کی آیت سنی، دل کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ روح بدل گئی، مزاج بدل گیا، پورا قرآن سنا، دل کی سختی ختم نہ ہوئی۔ سمجھ لو یہاں چور ابھی چھپا ہوا ہے۔ تراویح کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رو رو کے پڑھ کے گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا توبہ کر لی، کام کر، روٹی بعد میں ملے گی، پانی بعد میں۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہ یہ ٹھیکریوں کی ڈھیری، اللہ اکبر، یہ ٹھیکریوں کا تھیلا، مٹی کے ڈلوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے، اسے یہاں سے اٹھا اور وہ ہوا رکھ گیا۔ فضیل نے یوں کر کے تھیلا اٹھایا، رب رب کرتا، کیا کرتا؟ اللہ اللہ کرتا، کیا کرتا؟ بولو بولو یار، آج بولنے کی ضرورت ہے، آج وہ بلا رہا ہے، بولو اللہ 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 اللہ، رب 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 کرتا ہوا وہ ڈیری اٹھا کے، وہ بورا اٹھا کے وہاں گیا۔ یہودی نے چھلانگ ماری اور بورے کا اوپر سے دھاگا کھولا، اللہ اکبر، مٹی کے ڈلے جو تھے وہ سونے کی چمک میں بدل چکے تھے۔ داڑے مار کے کہنے لگا فیاض ہاتھ اٹھا، کہ کیا ہوا؟ کہ جس رب کا دروازہ تو نے کھٹکھٹایا مجھے بھی اس کے دروازے پہ لے جا، جس محمد کا کلمہ تو نے پڑھا مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے۔ انہوں نے کہا تو یہودی، میں مسلمان، میں چور تے تو سردار۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، تورات میں لکھا ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ فضیل یہ ٹھیکریاں نہیں، یہ مٹی کا ڈلا، میں نے تجھے اٹھایا، رب کعبہ کی قسم تیرا ہاتھ لگا، تیری توبہ ایسی پسند آئی، یہ مٹی کا ڈلا اللہ نے سونے کا بنا دیا ہے۔ گھنٹے میرے عزیزو یہ دیکھو کتنے رہ گئے، 11:32 ہو گئے میرے عزیزو، 4 بجے اذان ہو جانی ہے میرے عزیزو، 4.5 گھنٹے ہیں۔ آج نہ سو، آج رو کے دکھا دو، رو کے دکھا دو، کبھی بیوی کے پہلو میں، کبھی یار کے آگے، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی اولاد کے آگے، کبھی سسرال میں، کبھی تنہائیوں میں روتا ہے، جس کے آگے رو کے دکھا، جو تیرے ایک آنسو کی قدر کرتا ہے، قطرہ زمین پہ گرتا نہیں فرشتہ پر بچھا لیتا ہے، کبھی وہ اپنی رحمت والی چادر نیچے کر دیتا ہے، کبھی رحمت والے پھلیرے ڈال دیتا ہے اور کہتا نہ رو نہ رو نہ رو، تیرے گناہوں پر مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا رونے پہ مجھے تیرے ترس آتا ہے، نہ رو نہ رو، چپ کر جا چپ کر جا۔ پھر وہ پیار میں کہتا ہے میں ہوں نا، ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، میں ہوں نا۔ اللہ کرے اللہ آپ کو بھی کہہ دے میں ہوں نا، اللہ مجھے بھی کہہ دے میں ہوں نا، اللہ ہم سب کو کہہ دے، مرنے والوں کو بھی کہہ دے میں ہوں نا، جینے والوں کو، جس کو اللہ نے کہہ دیا میں ہوں نا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ سے سختی سے توبہ مانگو، سخت دلی سے توبہ مانگو، وہ وقت نہ ہے۔ محبوب مکے میں قرآن سنا رہا ہے، مدینے میں خدا کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، کافر ہے، سمجھا یا نہ سمجھا، اللہ اکبر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یا اللہ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مور لگا دی دلوں پر، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، میرے کانوں پر لگا دی، ہلکی زبانوں پر لگا دی غشاوہ، بس ایک پردہ حائل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس دل موت آنکھ بند ہوئی پردہ ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہے، کیوں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیا، وَمَا يَخْدَعُونَ، نماز نہیں پڑھی خدا کو دھوکہ، روزہ نہیں رکھا خدا کو دھوکہ۔ اللہ جواب میں کہہ رہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مجھے دھوکہ
نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ وما یشعرون، تمہیں شعور ہی کوئی نہیں، تو اپنے پیروں پہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مار کے آ گئے۔ آج میرے عزیزو، اس نے توبہ کے دروازے کھول دیے، اس نے رحمت کے دریا کا رخ ہماری طرف کر دیا، اس نے کرم جود و سخا کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ بس ایک 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 بول کی دیر ہے۔ وہ بول کیا ہے؟ آپ بھی، میں بھی، آپ بھی، میں بھی، مائیں بھی، بہنیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، عاقل بھی، بالغ، ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ یکم شوال کو عید کے دل جو گناہ کیا تھا، یا اللہ میری توبہ۔ جو یکم رمضان کو گناہ کیا، یا اللہ میری توبہ۔ اندھیرے اجالے میں کیے، یا اللہ میری توبہ۔ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ توبہ، وہ کہہ رہا قبول کر لی۔ میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے۔ آج ایسی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ 1000 رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے، سو گے کہ رو گے؟ زور سے، سو گے کہ رو گے؟ ناراض کرو گے کہ راضی کرو گے؟ سجدہ کریں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے؟ بلند آواز سے اقرار کرو، بے شک نہ پڑھنا، بے شک ہمت ساتھ نہ دے، کہہ تو دو نا، کہہ تو دو۔ پڑھو گے صلاۃ و تسبیح، پڑھو گے اللہ کا ذکر، پڑھو گے حضور پر درود شریف، انشاءاللہ لمبے لمبے نوافل پڑھو گے، انفرادی عبادت کرو گے، اجتماعی اللہ اللہ کرو گے، پھر آخری جب وقت ہو رات کے جانے کا، دل کے آنے کا، یا حتی مطلع الفجر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تنزل الملائکہ۔ آج جبرائیل بھی زمین پر، اللہ اکبر، آج جبرائیل بھی زمین پر، 70,000 فرشتہ بھی زمین پر، کہاں ہے؟ تیرے دروازے پر، امینوں کے، غریبوں کے، سیدوں کے، ارائیوں کے، بٹوں کے، کمبوں کے، کشمیریوں کے، سب کے دروازے پر۔ اللہ اکبر، تنزل الملائکہ، جبرائیل اترے، بیت اللہ پر جھنڈا گاڑ دیا، کہ پھیل جاؤ سارے میں، پھیل جاؤ سارے میں۔ آج نا امیدوں کو امید دلا دو، آج میرے عزیزوں فقیروں کو امید دلا دو، آج منگتوں کو کہہ دو مانگ لے، کیا مانگے؟ رزق مانگ لو، جوانی مانگ لو، آج ہدایت مانگ لو، کرم مانگ لو، اولاد کا مستقبل مانگ لو، بچیوں کے رشتے مانگ لو، آج ہدایت مانگ لو، اولاد کی فرما برداری مانگ، یا اللہ اتنی کچھ دے گا۔ فرمایا بندہ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ، میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ آج اللہ سے مانگ لو، یا اللہ ہمیں تو مل جا، یا اللہ اپنی اپنائیت دے دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اپنا سہارا دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنا ساتھ دے دے، اللہ اپنے نام کی پہچان دے دے۔ لوگ کی کہنے رائیاں دا پتر نہیں، لوگ کی کہنے بٹا دا نہیں، لوگ کی کہنے گجرا دا نہیں، لوگ کی کہنے جی اللہ والا، اللہ والے نے جی، اللہ والے نے، اللہ آج اپنا نام دے دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اپنے نام کی پہچان دے دے، کہہ دو آمین۔ یا اللہ اپنی ذات کا استحضار دے دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اپنا قرب دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی یاری دے دے، ہر جگہ اپنا ساتھ دے دے۔ یا اللہ دکان پر، مکان پر، سفر میں، حضر میں، اللہ موت کے وقت بھی اپنا ساتھ دینا۔ جب دنیا ڈگمگائے ہمارا رخ ہدایت کی طرف موڑ کے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری کر دینا۔ بیوی پاس، رشتہ دار، بچہ کوئی نہ ہو، فرشتے کو کھڑا کر دینا۔ جب آخری سانسیں چل رہی ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہو، تو فرشتہ پڑھ کے سنا دے لا الہ لا الہ لا الہ، دور سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ یہ ہم نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، مائیوں نے پڑھا۔ اللہ یہ امانت ہے، امانت۔ جب جا کنی کا وقت ہو، نزا کا عالم ہو، آنکھیں بند ہو، پروردگار عالم وہ امانت لٹا دینا۔ جب تیرے پاس آئے تو کلمے کی، اللہ اکبر، کلمے کی یاری کے ساتھ آئے، کلمہ پڑھتے آئے، حسن ظن و ایمان پر خاتمہ ہو، اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے آئے، مدینے میں موت آئے، سعادت کی موت آئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے موت آئے، اسلام کے پھیلاتے پہ دعوت والے کام میں، بولو تو صحیح آمین، اللہ کرے موت آئے، اپنے راستے
راستے کی موت دے اللہ، جب جنازہ پڑا ہو کفن میں لپٹے ہو اللہ، ہوا چلے آسمان سے ہوا چلے تیری رحمتوں کی چلے، تیری رحمتوں کا تیرے عرب کا جھونکا یا اللہ تیرے کرم کا چلے، وہ آ کے سیدھا گنبد خضرا کے گنبد سے ٹکرائے، سنہری جالیوں سے ٹکرائے یا اللہ، میں یوں کر کے قبلے کی طرف پڑا ہوں، پھر وہ ہوا میرے چہرے کے ساتھ آ کے ٹکرائے، اللہ اکبر، اللہ تو کہے کیا لایا، کہوں گا تیرے محمد کے مدینے کی ہوائیں لے کے آیا، تیرے محمد عربی کے شہر کا مدفن لے کے آیا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، مدینے کی موت مانگ لو، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، اور جسے شوق و مدینے میں مرنے کا وہ مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگے، اور جس کی موت مدینے میں آ گئی وہ میرا قیامت تک پڑوسی بن گیا، پھر میرے پڑوسی کا میرے پہ حق ہے، قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا، پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کی طرف سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرمائے، اللہ صحابہ کی غلامی عطا فرمائے، اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے، پورے عالم کے اندر دنیا کے آخری کنارے تک، کچے پکے مکان تک، دریاؤں سے پار، پہاڑوں سے پار، اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں تیری بندے مخلوق بستی ہو، اللہ ہمیں کلمے کی محنت ان تک لے جانے والا بنا دے اور کلمہ ان تک پہنچانے والا بنا دے، دیر دور کے لیے اللہ قبول فرما لے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، دین سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، کون کون لگائے گا انشاءاللہ، ساری زندگی انشاءاللہ لگاؤ گے میرے عزیزو، ہر مہینے جماعت لے کے جاؤ گے اللہ کے راستے میں، جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے، اللہ اس کے مجمع کو قبول فرمائے، بس اب دعا ہوگی، دعا سے پہلے جو آپ حضرات کا منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے درمیان شیرنی تقسیم ہوگی، اور ادارے کی کارکردگی، اور جو الحمدللہ کہ آج جو اہل خیر نے، دوسرے شہر کے حضرات نے جو آج نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے اکرام کیا، قرہ حضرات کے لیے اکرام کیا، وہ بھی تھوڑی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے ہوگی، سارا مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، ابھی حضرات خادمین آپ کے پاس آئیں گے، شیرنی کی تھیلیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، باہر آپ کے لیے پانی کا بھی دودھ سوڑے کا بھی انتظام کیا ہے ہر سال کی طرح، میں پھر عرض کر دوں الحمدللہ اعتکاف کے والے جتنے حضرات ہیں، ہم پھر عرض کرتے ہیں جتنے اعتکاف بیٹھ، سب سے پہلے تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کی شایان شان آپ کے لیے دسترخوان کا، آپ کی سہولتوں کا ہم انتظام نہیں کر سکے، آپ ہماری غلطی ہمیں بتائیے، انشاءاللہ آئندہ ہم اسے حل کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سحری افطاری میں وقت کم ہوتا ہے، روٹی ٹھنڈی، سالن ٹھنڈا، ہبڑ دبڑ جس کو کہتے ہیں، اگر بے اکرامی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں، کہہ دیں معاف کر دیا میرے بھائی، کر دیا بھی میں نے معاف، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ کے اعتکاف کو قیمتی بنائے، اور قیمتی بنایا جا رہا ہے الحمدللہ، روزانہ اصلاحی بیان، روزانہ جو ہے وہ آپ کی جو تعلیم و تعلم کے مذاکرے ہو رہے ہیں الحمدللہ، صورتوں کی قرات کے جو ہے وہ آپس کے اندر وہ ہو رہا ہے، مشورے ہو رہے ہیں، دین کیسے سیکھنا ہے، الحمدللہ ترتیب کے ساتھ اعتکاف ہو رہا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی 4 بجے سحری بند ہوتی، ہاں جی سحری 4 بجے ختم انشاءاللہ، تقریباً 3 بجے قریب، پونے 3 بجے دسترخوان لگ جائے گا، اور 1:30 سے پونے 2 بجے انشاءاللہ مجلس ذکر، مجلس درود شریف، ختم خواجگان ہوگا، پھر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگ لیں گے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان زندگی میں آئے کہ نہیں۔ اب ایک کام اور کرنا ہے میرے چاند، اب جنہوں نے 27ویں رات میں قرآن پاک ختم کر لیا، اب وہ نہ سمجھے تراویح معاف ہو گئی، جب تک روزے رکھنے ہیں، چاند نظر نہیں آتا، ہمارے پر تراویح اسی طرح سنت موقدہ ہے جیسے پہلے، قرآن پڑھا جائے گا، اب تراویح کو آسان بھی نہیں کرنا، صورتوں سے پڑھنے کے لیے کہ بھائی بڑے تھکے ہوئے، کتنے تھکے ہوئے، کیا قرآن سر کے اوپر رکھ کے پڑھ رہے تھے یا 5 من کا پتھر تھا، نہیں، اب جو 2-3 دن ہے سورہ رحمان، سورہ یاسین، زینت قرآن، قرآن کا دل، قرآن کی زینت، یہ مختلف صورتوں سے پڑھا جائے گا، تو آپ الحمدللہ ترتیب، جو بچہ قرآن پاک سنانا چاہتا ہو، علاقے کا کوئی حافظ ہو کہ میں تراویح پڑھنا نہیں جانتا، اور شرع کا پابند ہو، داڑھی شریف ہو، حلال کو حلال اور حرام کو جانتا ہو، پاکی نہ پاکی، وہ قاری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، اگر وہ قرآن سنانا چاہے 2 دن کے اندر، یا کسی کا بچہ جی میں اپنے بچے سے تراویح پڑھانا چاہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ 12 بچوں نے اس سال قرآن پاک اس آپ کے ادارے سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی زکوٰۃ خیرات سے،
آپ کی احتیاط، آپ کی دعاؤں سے، آپ کا یہاں اس جامعہ کے گیٹ سے اندر آنے جانے کی برکت سے الحمدللہ 12 بچوں نے قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا، 6 بچوں نے الحمدللہ وفاق کا امتحان دیا، اور متعدد بچے الحمدللہ اپنے اپنے مقام پر تراویح پڑھا رہے ہیں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، یہاں اس شریف کے اندر، اور دائیں بائیں الحمدللہ تراویح یہاں کا پڑھا ہوا بچہ، آپ کی گندم، آپ کا پیسہ۔ لیکن ایک شکوہ بھی نہیں، بس ایک دل کی حسرت ہے کہ یہاں جو ہمارے اس ادارے کے ساتھ ہمارے علاقے سے آٹے میں نمک کے برابر تعاون ہوتا ہے۔ خدا بھلا کرے اہل خیر کا، جو باہر سے کچھ مسجد کی دکانیں ہیں، مدرسے کی، اللہ ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب آپ حضرات کے لیے جو شیرنی، آپ کے لیے سحری کا بہترین انتظام ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی خیرات نہیں، کسی ایک بندہ کو کہہ دے مولوی صاحب نے یا قاری عتیق صاحب نے کہا جی سحری کے لوگوں کو کھانے 10 روپے دے دو، ایک بندہ ثابت کر دے۔ بس کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے ہیں بہت چاہنے والے اور ایسے دیندار، ہر سال 2 مرتبہ عمرہ، ہر سال شریعت مطہرہ کے پابند، تبلیغ کے اندر وقت لگے ہوئے اور شرع کے پردے کے پابند لوگ، وہ اپنا حلال پیسہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں مولوی صاحب آج بھی فون، مولوی صاحب کوئی گنجائش تو ہے کہیں، میں کہا نہیں بھائی اب باقی اللہ نے سارے کام کر دیے، ہاں کہیں دینا ہے، پھر بھی بیچارہ ابھی تک 9 بج کے 10 منٹ تک ایک ساتھی کا فون آتا رہا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں تو ہمارے جانے سے کچھ مانگ لیتے ہیں۔ یہ سارا سال لوگوں کے مدرسے، جہاں مسجد بنتی ہے جہاں مدرسہ، صدیقی صاحب ٹائم دو، آواز لگاتا ہوں، لوگ محبت میں ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ تو یہ دن تھوڑے سے اپنے ادارے کے لیے الحمدللہ آنے والے وقتوں میں خان کا حافظ آباد بھی بن رہی ہے۔ ایک آدمی نے الحمدللہ 2 کنال مجھے جگہ موٹر وے پہ چلتے دے دی، صدیقی صاحب یہ آپ جگہ لے لو، 2.25 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا بنوا بھی میں دوں گا، اس کے لیے بھی الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا انشاءاللہ تعالی۔ پھر جہاں بھی میں نے زکوٰۃ کے لیے سوال کیا، میں نے کہا مجھے کلی اختیارات کے ساتھ دو، مالک بناؤ مجھے زکوٰۃ کا، میں چاہوں غریب کے گھر راشن دوں، میں چاہوں فقیر کو دوں، میں چاہوں کسی مریض کو دے دوں، میں چاہوں کسی بیٹی کی، بہت جگہ گیا۔ آپ کے فقیر نے اس بچہ ہی میں آپ کہوں الحمدللہ 2 گھروں کے اندر ان 3-4 مہینوں میں جہیز مکمل دیا، اور وہ بچیاں خدا کی قسم دعائیں دیتی ہیں۔ علماء اکرام کے گھر میں کہاں کہاں ہمارے ایک ناراضگی بھی نہیں، بس میرا گلہ بھی نہیں، بس میری حسرت ہے، جس کو کہتے ہیں۔ ہمارے پیر محل کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، کہاں کہاں سے لوگ زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں، اور جو کہاں کہاں سے آ کر ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں، امامات، خطابت کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور کچھ ایسے مؤذن جوتیاں ہماری گند ہم لے کے ہیں، بیچارے صاف یہ کریں، ہم اے سی کے اندر کھڑے ہوں، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ تنخواہ ان کی کتنی ہے، 12,000 15,000 16,000، یہ بھی آپ کے پیار کے مستحق ہے۔ ضروری نہیں زکوٰۃ دے پیسے قاری صاحب لے لو گے، بند لفافے حضرت جی ہے، ہماری طرف سے قبول فرمائی۔ اللہ کی قسم یہ اس وقت امت کی ملائی ہے، اس وقت یہ علماء، یہ صلحاء، مسجد کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے، علماء اکرام سے سنا، فرمایا میں خلیفہ نہ ہوتا کسی مسجد کا مؤذن ہوتا، کسی مسجد کا خادم ہوتا۔ فرمایا جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ آئے، بڑے فرمایا کرتے تھے جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ آئے وہ مسجد کی صفائی کیا کرے، اس صفائی کی برکت سے اللہ اس کی بیٹیوں کے باغ جگائے گا میرے۔ جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں جو نظم کا سامان سر پہ اٹھائے گا چولہا، اسے ملکوں کا اللہ صبر کرائے گا۔ اب بڑوں کا کوئی اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی خیر والے کاموں، فارغ وقت خیر والے کاموں کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وبک نستعین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ کریم کے کلام پاک حافظ محمد ندیم صاحب، قاری محمد شریف صاحب نے پڑھا، اور یا اللہ مولوی محمد شفیق صاحب نے سماعت کی، انہوں نے سنایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک کائنات جن بندوں نے مزے لے لے کے اس قرآن کی تلاوت کی، اور یا اللہ جب سورہ ناس پڑھی گئی تو ایک مرتبہ ایسا لگا قرآن پھر ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے اللہ اسے کبھی رخصت نہ فرمانا، بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمانا۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس میں تیرے احکام میں عمل کرنے کی، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
پڑھنے پڑھانے میں بے کرامی سستی قائلی کو معاف فرما، کمی پیشی کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، بھول چوک کو معاف فرما اللہ، اس کا پورا پورا ثواب ہمیں ملک فرما، ہمیں نصیب فرما اللہ، اس کا پورا پورا ثواب اپنے خزانہ خاص سے اپنی شایان شان عطا فرما، اور ہماری طرف سے یہ تحفہ ہمارے آقا ہمارے مولا سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا۔ اے اللہ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات جمیع الانبیاء علیہم السلام، نبیین صدیقین شہداء صالحین صحابہ پاک صحابیات تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں، سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، شاذلیہ، اللہ تمام کے کابرین کو اللہ جو اب تیرے پاس پہنچ چکے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ جتنے اسلامی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، یا اللہ سب سے پہلا غزوہ بدر، احد، حنین، اتھوک، اللہ جہاں جہاں تیرے نبی کے یاروں نے اللہ اکبر کفر کے دانت کھٹے کیے، اللہ ان شہیدوں کی روحوں کو ثواب کرتے ہیں قبول فرما، شہداء کربلا کی نظر کرتے ہیں قبول فرما، افواج پاکستان کے شہداء کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اللہ جتنے بیٹھے ہمارے ماں باپ بہن بھائی جن کے میں نے نام لیے جن کے نہ لے سکا، یا اللہ جتنے ہمارے حاجی ساجی صاحب ان کے والدین، یا اللہ جو بیٹھے، اے اللہ میں کس کس کے نام لوں، یا اللہ بھائی صدیق صاحب، یا اللہ میں مالک کائنات جس کے ماں باپ بہن بھائی تیرے پاس آگے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، بھائی نظر صاحب کے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ انہیں اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ اس پیر محل کے قبرستان میں جس کو گھر سے اٹھا کے وہاں لے گئے، اللہ پتہ نہیں کس کس کا سکندر کس کس کا منور پڑا ہے، اللہ سب کو اس کا ثواب پیش فرما دے، اور سب کے عذاب قبر کو قیامت تک ختم کرنے کا فیصلہ فرما دے، اللہ حساب کو قیامت کی صبح تک ختم فرما دے، اور قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں اللہ حساب سے بری ذمہ فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے قرآن پاک سنا اللہ انہیں بھی اس کا اعزاز نصیب فرما دے۔ اے مالک کائنات آج کتنے مقدروں والا دن ہے، اللہ ناچنے گانے پر نہیں، بیٹا بیٹی کے پیدا ہونے پر نہیں، اسکول کی کامیابی پر اللہ مٹھائی نہیں تقسیم ہوئی، تیرا قرآن سننے پر اللہ منہ میٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ اس منہ کو کبھی کڑوا نہ کرنا، موت کی کڑواہٹ سے، موت کی سختی سے، حرام سے اللہ اس منہ کو کڑوا نہ کرنا، حرام روزی سے نہ کرنا، جنت کے مشروب سے ضیافت فرما دینا، جنت کی نعمتوں سے اور دنیا میں حلال نعمتوں سے ضیافت فرما دینا۔ اللہ اس وجود کو گناہوں سے پاک کر دے، اس وجود کو چھپانے والے لباس کو گناہوں والے پاک کر دے۔ اللہ ہماری عقل نقل کو ہماری شکلوں کو اللہ درست فرما دے، ہدایت کے رستوں پہ اللہ ہمیں زبردستی ڈال دے، ہم نہ بھی چلنے چاہے زبردستی ہدایت کے رستوں پہ ڈال دے۔ اللہ آج تیرے دینے کا وقت ہے، ہمیں لینے والا بھی تو بنا دے۔ اللہ آج ہماری جھولیوں کو دیکھ کے ہمیں دودکار نہ دینا، اللہ جھولیاں واقعی ہماری گندی ہیں اور داغدار ہیں، لیکن تیری رحمت تو بے عیب اور پاک ہے۔ اللہ آج اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کے داغ کو دھو دے، ہمارے ککرم کو دھو دے، ہمارے عیبوں کو دھو دے، اپنی رحمت فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ کریم صحت عطا فرما دے، مولا تیرے پاس صحت کے خزانے ہیں، اللہ ہمارے پاس بیماریاں تیرے پاس صحت، ہماری بیماریاں اپنی تو لے لے اور اپنی صحتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج بے روزگاری ختم کر دے، ڈگریاں ہاتھ اور ہنر لے کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ہنر کو قبول فرما لے، قابل استعمال بنا دے۔ اللہ لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، نوکری کے لیے ترس رہے اور ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ان بچوں کو اس قابل کر دے کہ ماں باپ کی خوشیوں کا سہارا بنے، ان کی آخری زندگی کا سہارا بنے، سب کے بچوں کو نیک بنا دے۔ اللہ ابراہیم کو اچھی نوکری عطا فرما دے، اللہ بیٹے ابراہیم کو اچھی نوکری عطا فرما دے۔ اللہ جتنے یہاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ یہ گھر سے تیری ذات کی قسم ہے تیرا قرآن پڑھنے آئے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ ان کی عمریں دیکھ اور ان کی عمریں دیکھ اور ان کا عزم دیکھ، ان کا ارادہ دیکھ، یہ تیرا قرآن سینے سے لگانے کے لیے آئے ہیں، تیرے قرآن سے دوستی کے لیے انہوں نے گھر در چھوڑا، انہوں نے بستر چھوڑے، ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اللہ مدرسے کی دال روٹیوں پہ گزارا کیا۔ اے اللہ یہ وفائیں لے کے آئے ہیں، اللہ آپ وفا فرما دیجئے اور ہمیں حامل قرآن بنا دیں، عاشق قرآن بنا دیں، عالم قرآن بنا دیں، اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہمیں عالم قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، اللہ ہماری پوری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے مقروضوں ہماری رسائی یہی تک ہے، ہم سر جھکا تک اور ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس سے آگے ہمارے اختیار ختم ہیں، اے اللہ اس سے آگے تیرے اختیار ہیں، اللہ ساری انسانیت کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، چاہے ہدایت کی طرف چاہے گمراہی کی طرف، اللہ گمراہ کر دے تو تیرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور کوئی اللہ تو ہدایت دے دے، یا اللہ تجھے کوئی پوچھ سکتا ہے، اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، کلمے کی دولت نصیب فرما دے، ایمان کی دولت نصیب فرما دے، کلمے والی محنت نصیب فرما دے، مراکز کو آباد فرما دے، دعوت والے کام کو آباد فرما دے، ختم نبوت کو عام کر دے، ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرما، قادیانیوں کے فتنے کا خاتمہ فرما دے،
حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو دنیا سے مٹا دے، یہود و نصارہ پر مسلمانوں کو غالب کر دے، دہشت گردی جہاں بھی ہو اللہ مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی سے ہمارے ملک کو صاف کر دے، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے، سرحدوں پر فوجی جوانوں کی اللہ مدد فرما، ساری دنیا کے کفر کو اسلام کے آگے مغلوب کر دے اور اسلام کو غالب فرما۔ اللہ وہ عافیہ صدیقی کی مدد فرما دے۔ اے اللہ مولانا مکی بھی بیان فرما رہے تھے کہ ایک خاص آدمی نے بتایا کہ وہاں کا جو جیلر، وہاں کا جو سیکیورٹی ہے، وہ کہتے تم اس عورت کی مدد کو کیوں نہیں آتے؟ ہم جب رات کو کمرے میں آتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور آسمان سے خدا کا نور اس کی جیل میں برس رہا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اٹھو اپنی بہن کے لیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو عافیہ صدیقی کو انگریز اور کفر کے شکنجے چھڑانے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا کے مسلمان جو گرفتار مصیبت ہیں، نجائز مقدمات میں، پاکستان کی عدالتوں میں اللہ رہائی عطا فرما دے، شہیدوں کی مغفرت فرما دے، اسیران کی رہائی، جو اللہ ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے 6 سال سے اللہ گھروں سے اٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے واپس لٹا دے، عید کی دن سے پہلے اللہ تو واپس لٹا دے۔ ہماری مسجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسے کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کو آباد فرما دے۔ اللہ جو بچے پڑھ رہے اللہ میں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم اس قابل بھی نہیں کہ اللہ ان کی جوتیاں اٹھا سکے۔ اللہ ان کی نیکیوں کا صدقہ، ان کی ہجرت کا صدقہ اللہ تو پورے پیر محل کو ہدایت سے نواز دے، بیماریوں سے پاک فرما دے۔ اللہ تیرے بندے تیرے سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے پوچھ کے انہیں عطا فرما دے، جو یہ مانگ رہے ہیں اللہ تو عطا فرما دے۔ اللہ آج انکار نہ کرنا، آج ہم لینے کے لیے آئے تو دینے کے لیے آ جا۔ اللہ اپنی رحمتیں فرما دے۔ بہت گناہ کر کے تھک گئے، اب ہمت جواب دے گئی، اب ہمارے دل اور روح نے بھی ہاتھ جوڑ لیے اور بس کر گئے، ہمارے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے، اللہ ہم باز آ گئے، ہم تیرے سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، گناہوں والی زندگی سے نفرت عطا فرما دے، جھوٹ سے، سود سے، بے حیائی سے، گندے کاروبار سے، نقصان والے کاروبار سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری فصلوں میں برکت دے دے، ہماری زندگی میں برکت دے دے، ہماری بچیوں کو حیا دے دے، ہماری بچوں کو فرما برداری دے دے، ہمارے گھروں میں غیرت دے دے، ہماری نظروں میں حیا دے دے، ہماری سینوں میں ایمان دے دے، یا اللہ ہمارے وجود میں ایمان کی حرکت دے دے، رزق حلال دے دے، اے اللہ قرضے اتار دے، اللہ قرضوں والی زندگی سے محفوظ فرما، اللہ عزت کے چلے جانے سے محفوظ فرما، اللہ صحت کے چلے جانے سے محفوظ فرما، اولاد کے چلے جانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بے بس ہے، ایک تیرے سے ایک نہیں، اللہ نیک دے دے، اللہ اپنے خزانوں سے بیٹا بیٹی عطا فرما۔ بھائی نبیل کو اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے، جس کے اولاد نہیں، کوئی بچے کے لیے، کوئی بیٹی کے لیے، اے اللہ آج نواز دے، آج خالی نہ کرنا، کوئی تو ہوگا جس کا آنسو اس کی داڑھی پہ گر رہا ہے اور تیری رحمت بھی عش کر رہی ہوگی، اللہ اس کے ایک آنسو کی برکت سے آج سب کے آنسو کو قبول فرما لے۔ اے اللہ کوئی رو رہا، کوئی رونے جیسی شکل بنا رہا، یا اللہ کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور سب نے سر جھکا دیے۔ مولا اس میڈیا کے ذریعے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، UK، عرب ممالک میں، ایشیائی ممالک میں، مغرب جہاں اللہ عقیدت مند ہے اور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے کہ کاش مولوی صاحب ہمارے کے نام لے، میں کس کے نام لوں؟ اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی بے بسیاں ختم فرما دے۔ ہماری کراچی میں ابا جان، اللہ نے صحت عطا فرما، اب یہ بھی تیرا گھر دیکھ کے آئی، اللہ نے صحت عطا فرما دے، ان کے بچوں کو صحت دے دے۔ الہ العالمین جہاں ہمارے سکر سے بہت تعاون ہمارے مدرسے کا، خانقاہ کا ہوتا، اللہ تو قبول فرما لے۔ یا اللہ سرگودے سے، اس طریقے سے لاہور سے، کراچی، جہاں اس مدرسے کے معاونین ہیں، اللہ خانقاہوں کے معاونین، اللہ تو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ دائیں بائیں بزرگ جوان، میں سب کے نام مجھے آتے ہیں، اللہ خاص بھی آتے ہیں، عام بھی، اللہ میں کسی کا نام نہیں، تجھے تو سب کا پتہ ہے، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، خالی دامنوں کو بھر دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی خاور صاحب، اللہ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے۔ اللہ زندگی میں کمیاں پیش آتی ہیں، اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کسی کا حق ہمارے پر نہ ہے، ہمیں حق کی ادائیگی کا احساس پیدا فرما دے۔ اے اللہ رحم، اے اللہ رحم، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ رحم کر دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی حامل قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، جن کے بچے پڑھ کے بھول کے دوبارہ یاد کرا دے، انہیں مصلی پہ کھڑا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون، بہن بھائیوں میں اتفاق، محبت پیدا فرما۔ اللہ گھروں کے اندر زبان درازی سے محفوظ فرما، تلخ بولوں سے محفوظ فرما، میاں بیوی کا پیار دے دے نا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، آپس کی محبت افہام و تفہیم دے دے، ہمارے گھروں کو جنت بنا دے، قرآن کا نور دے دے، ہمارے گھروں میں نماز کے سجدے دے دے، حلال روزی کے دسترخوان عطا فرما، ایک دوسرے کی قدردانی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں انسانیت کی قدر کرنے والا بنا دے، مسلمانوں کا خیال کرنے والا، غریبوں کو شامل کرنے والا، مساکین یتیموں کو دعاؤں میں شامل کرنے والا، عید کی خوشیوں میں قبول اللہ قبول فرما لے۔
جنہوں نے اعتکاف والوں کے لیے، طلباء اکرام کے لیے جو اللہ یہ اعزاز آج بخشے، اللہ تو قبول فرما لے۔ تیرے نبی کے مہمان اور جو تیرے اعتکاف میں بیٹھے وہ تیرے مہمان ہیں مولا، ہم کچھ ان کا دیر نہیں دے سکتے، لیکن اللہ یہ اس وقت تیرے سے یاری لگا کے بیٹھے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا رب سنتا ہے کہ تم 10 دن سے اللہ کے مہمان بیٹھے ہو، اللہ یہ تیری چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہوئے اپنا گھر چھوڑ کے تیرے در پر آئے ہیں، اللہ انہوں نے گرم بستر اور نرم چھوڑ دیے، یہ زمین پر لیٹ گئے، چٹائی اللہ فوم کے گدوں پر لیٹنے والے چٹائیوں پہ لیٹ گئے، ایسی قبروں میں لیٹنے والے پنکھوں کے نیچے لیٹے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ گھر بچے بال سب چھوڑ کے آئے ہیں، اے اللہ جو اکیلا نہتا ہے وہ لڑنے کے لیے تھوڑی آتا ہے، وہ جھکنے کے لیے آتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تجھے للکارنے کے لیے نہیں آئے، اے اللہ ہم تو تیرے آگے ان کے ساری دکھانے کے لیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو طاقتور وہ روتا تھوڑی ہے، ہم کمزور، ہماری ایمان بھی کمزور، ہمارے اعمال بھی کمزور، ہمارا تقوی بھی کمزور، ہمارے اعمال کو اور سجدے بھی کمزور، ہماری قرآن کی تلاوت کی بھی کمزور۔ اے اللہ تیرے پاس تو سارے خزانے، آج نواز دینا میرے اللہ جی، نواز دینا میرے اللہ، نواز دینا، تیرے خزانے میں کبھی کوئی نہیں، اے اللہ تیرے خزانے میں تو سب کو دے، تیرے دین میں کمی نہیں آئے گی، یا اللہ سب کو دھتکار دے، ہم تیرا کیا کر سکتے ہیں، ہم تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، اللہ ہماری عاجزی پہ ترس کھا لے، ہماری شکلوں پہ ترس کھا لے، ہمارے حال پہ ترس کھا لے، اے اللہ ہمارے اعمال پہ ترس کھا لے، آج معاف کر دینا، اے اللہ معاف کر دینا، ہمارے پیر صاحب رحمت درخواستی پر کہتے ہیں مٹھڑے اللہ معاف کر دینا، اے میٹھے اللہ شہد سے زیادہ میٹھے اللہ معاف کر دینا، اے پیارے اللہ معاف کر دینا۔ وہ فرمایا کرتے تجھے ساوے رکھ کے روزے کا واسطہ معاف کر دینا، تجھے سنہری جالیوں کا واسطہ معاف کر دینا، تجھے حبیب کی عطاؤں کا واسطہ معاف کر دینا۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے دعا کرے قبول ہوتی ہے، اے اللہ درود شریف پڑھ کے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، تو نے تو کہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ کوئی تو جھوٹ تھوڑی بولتا ہے، آج تیرے سے مانگنے کے لیے آگے، تو بھی دینے کے لیے آ جا۔ تو نے تو کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، آج فرشتے زمین پر آئے ہوئے، اللہ یہ گناہ لینے تو تھوڑی آئے، یہ اللہ تیری رحمتیں بانٹنے کے لیے آئے، تیری رحمتیں تیرا کرم بانٹنے کے لیے آئے۔ اللہ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمارے ہاتھوں میں اپنی رحمت والی چادر سایہ عطا فرما دے، جوانوں کی جوانی قبول فرما لے، بوڑھوں کے بڑھاپے کو قبول فرما لے، ان کی سفید داڑھیوں کی لاج رکھ لے، جوانوں کے اٹھے ہاتھ نکلے واسوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ آج قبول فرما لے، اللہ دین کے شعبے کو ترقی عطا فرما دے، تبلیغ کا ہو، خالقائی ہو، تدریس ہو، خطابت کا ہو، ختم نبوت کا ہو، صفائے صحابہ کا ہو، اللہ ملک پاکستان کی سالویت کا ہو، قبول فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے اللہ تو ان کی مدد فرما، اس ملک کو عمل کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اس ملک کی ڈور کسی دیلدار اے اللہ کسی اسلامی حکمران کے ہاتھ میں تھما دے، اے اللہ کسی نیک سیرت ایک صورت کو دے دے تاکہ اس ملک کا اور ملک میں بسنے والوں کا خیال کر سکے۔ جتنی پیر میل کی انتظامیہ ہر مسجد کے دروازے پر وردی پہن کے کھڑے ہیں، گرمی سردی کا نہیں، اللہ مسلمانوں کو سیکیورٹی تحفظ فراہم کر، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، آج انہیں بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما، کیا پتہ ہمارے ساتھ ان کی دعا قبول ہو رہی ہو، ان کی دعا کے صدقے ہماری قبول فرما۔ اب پیر میل کی انتظامیہ کو یا اللہ ان کے تہ دل سے مشکور ہے کہ ہر جگہ جب دینی کوئی کام ہوتا ہے اللہ ہمارے ساتھ کھڑے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، اور اسی طرح اللہ ہمارے اداروں کے ساتھ ہماری مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کیسے ان کی حاضری پور ہوا، وہ اللہ صدیق ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی ہماری اماں جی کو اللہ صحت عطا فرما، اللہ وہ جیسی کیسی ہے اس کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، التیل گھروں میں اتفاق پیدا، ولی شفیع صاحب کو اللہ صحت عطا فرما، سانس کی بیماری اپنے خزانوں سے شفا میں تبدیل فرما دے، سب بھائیوں میں بہنوں میں اتفاق محبت پیدا فرما دے، ہماری بہنیں ہمارے بھائی جو جہاں کہیں ہے اللہ انہیں صحت سلامتی کے ساتھ اپنی عزت اپنے گھرانوں میں نصیب فرما دے، ہمارے صالح صاحب ہمارے ارشد صاحب فوت اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے ساس سسر کو اللہ تو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے ملنے والے تعاون کرنے والے کس نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما
ہر سال حج عمرے کے لیے قبول فرما، ہر سال عمرے کے لیے قبول فرما، جس نیک عمل کی توفیق دے اسے قبول فرما۔ اللہ زندگی اسلام اور موت ایمان پر نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، شہادت کی موت عطا فرما، نبی کے شہر میں قبر عطا فرما، حضور کے ساتھ حشر نصیب فرما، جنت میں نبی کا پڑوس عطا فرما۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔